مداری میڈیا کے معزز سامعین، میں ہوں غلام فرید اور آپ تمام سننے و دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین، آج کی یہ ویڈیو قطب الاقطاب سید المشائخ حضرت سرکار قطب الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے پیش نظر ہے۔ سامعین، حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تو قطب الدین ہی ہے، لیکن آپ قطب غوری یا قطب شاہ غوری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ملک افغانستان کے رہنے والے شاہی خاندان سے تھا۔ تاریخ مدار الاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ کا اسم گرامی قطب الدین اور آپ کے والد کا نام ناصر الدین اور آپ کے دادا بہاء الدین ابن محمود بن غیاث الدین غوری ہے۔ غرض کے سال ولادت اور حسب و نسب کے بارے میں تذکرہ نگاروں کا اتفاق نہ ہو سکا ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ آپ 16 رجب المرجب 657 ہجری مطابق 1257 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت قطب غوری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معزز گھرانے میں پرورش پائی۔ بچپن ہی سے آپ کے دل و دماغ میں دین کی محبت موجزن تھی اور حکومت کے نشیب و فراز آپ اچھی طرح سے جان چکے تھے۔ ابتدائی تعلیم سے مکمل فارغ ہو کر مزید تعلیم آپ نے اپنے سلسلے کے مشائخ سے حاصل فرمائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ افغانستان کے بادشاہ تھے اور بادشاہ چھوڑ کر مرشد حق کی تلاش میں بیرون ملک ہندوستان آئے تھے، کیونکہ سرکار قطب غوری جس زمانے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اس دور میں سیاسی حالات سازگار نہ تھے اور آپ بادشاہت سے بیزار ہو چکے تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے دنیا کی بے ثباتی کو ملاحظہ فرما لیا تھا اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے آپ کا دل لرزنے لگا تھا۔ چنانچہ کم عمری ہی میں آپ نے سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا اور ہندوستان تشریف لے آئے۔ جس وقت آپ ہندوستان میں تشریف لائے اس وقت آپ کی 14 یا 15 سال کی عمر تھی اور اس وقت ہندوستان میں سلطان ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی۔ اور سامعین، سلطان ناصر الدین قباچہ کا دور اقتدار 1246 عیسوی سے 1326 عیسوی تک کا ہے۔ سلطان ناصر الدین نیک طینت اور خدا ترس انسان تھے۔ جس وقت سلطان ناصر الدین تخت نشین ہوئے اس وقت حضرت قطب غوری کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ سامعین، دنیاوی شاہی تخت و تاج کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہوتی، مگر جس دل میں خدا کی محبت و الفت بس جائے ان کے لیے دنیا ایک مچھر کے پر سے زیادہ اہمیت و حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت قطب غوری نے اپنے مہربان استاد سے سنا کہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پھر آپ کے دل میں خدا کی عظمت و محبت اور بڑھ چڑھ گئی اور آپ جنگلوں اور بیابانوں میں اکثر اوقات صرف کرنے لگے اور ذکر الہی میں اتنا محو ہو جاتے تھے، اتنی تاثیر بڑھ جاتی تھی کہ آپ بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے اساتذہ کرام کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات فراہم نہ ہو سکی، تاہم آپ کے ابتدائی اساتذہ کرام میں شاہی اتالیق ہوا کرتے تھے۔ آپ نے بالخصوص مولانا برہان الدین محمود بن ابو الخیر سعد بلخی متوفی 687 ہجری سے بھی تعلیم حاصل فرمائی، جو صرف مذہبی علوم میں یگانہ حیثیت کے حامل ہی نہ تھے بلکہ اپنے وقت کے علماء سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھی جو آج بھی دنیا جہان میں مشہور ہے، جس کو ہدایہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم تھے۔ ان کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام سے بھی حضرت قطب غوری نے علوم شرعیہ ظاہرہ حاصل کیا اور علوم طریقت آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت محمود برمکی سے حاصل کیا، اور حضرت محمود برمکی خلیفہ تھے حضرت جمال الدین جانمن جنتی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ خلیفہ خاص تھے حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے حضرت قطب غوری کو بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ آپ صرف عارف کامل ہی نہیں بلکہ واقف رموز شریعت بھی تھے اور علوم معرفت و طریقت کے علوم اور شریعت کے بحر ذخار بھی تھے۔ بس اس شیخ طریقت و معرفت کی نگاہ کرم نے آپ کو طریقت میں اس بلندی پر فائز فرمایا اور علوم دین میں آپ کو بصیرت تامہ عطا فرمائی۔ آپ مسلکن حنفی اور مشربن تیفوری طبقاتی مداری تھے۔ سامعین، حضرت قطب غوری کی شخصیت ایک معمہ ہے جو لا پنجل کے مقام میں ہے۔ آپ کی زندگی بھی ایک عظیم راز ہے جسے سمجھنے کے لیے عقل اور خرد ہی نہیں بلکہ عقیدت اور محبت درکار ہے۔ آپ پوری زندگی وحدانیت کے گیت گاتے رہے اور بعد وصال بھی اپنے معبود حقیقی کی قدرت کو اجاگر فرماتے رہے۔
آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے تمام مریدین خاص و خلیفہ مقرب حضرت سید فتح قادری مداری دیدار مست اور چند مریدوں کو بلا کر فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت میں اس دار فانی سے کوچ کروں گا، لہٰذا بعد وصال غسل و کفن اور جنازے کے بعد دفن مجھے وہیں کرنا جہاں تمہیں دفنانے کا حکم ملے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میرا جنازہ لے کر چلنا، جہاں جنازہ بھاری ہو جائے تم اٹھا نہ سکو تو سمجھ لو کہ وہی مقام ہے مجھے دفنانے کا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو 70 مریدوں کی ایک جماعت تشکیل دی گئی اور اس جماعت کے امیر آپ کے خلیفہ مقرر حضرت سید فتح قادری مداری دیدار مست مقرر کیے گئے۔ ان کی ماتحتی میں جنازہ مبارکہ کاندھوں پر اٹھایا گیا اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے جنازے کو لے کر چلے۔ سامعین، یہ ایک ایسا منظر تھا کہ 70 پروانوں کے جھرمٹ میں شمع اسلام جل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ دولہا اپنے باراتی کے ساتھ چل رہا ہو۔ جدھر سے گزرتے گئے کفر کے بادل چھٹتے جاتے تھے اور پرچم اسلام بلند ہوتے جا رہا تھا۔ اب اسے مشیت الہی کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جنازے سے اشاعت اسلام کا کام لے رہا تھا۔ الغرض وہ مریدان بامراد جنازہ مقدسہ لے کر ذکر الہی کے ساتھ لے کر پھرتے رہے، شہر شہر قریہ قریہ چلتے رہے، اور وہ مرید باوفا تھے اور پیر بھی ایسے باعمل تھے، آج کے مرید ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ 12 سال ملک ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں آپ کا جنازہ گشت لگاتا رہا، اور 12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی چہرے میں وہی شگفتگی، وہی تازگی باقی تھی جو وصال کے وقت تھی، بلکہ اس سے زیادہ نوری جمال ٹپک رہا تھا۔ المختصر وہ جگہ آئی جس کی حضرت قطب غوری نے نشاندہی فرمائی تھی کہ مجھے دفن وہیں کرنا جہاں تمہیں دفنانے کا حکم ملے، یعنی جہاں پر جنازہ بھاری ہو جائے تم اٹھا نہ سکو۔ سامعین، آج حضرت قطب شاہ غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کرناٹک کے شہر کولار میں مرجع خلائق ہے۔ سامعین، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔